آج ویو 360 میں سعودی عرب کو اسلحے کی فروخت کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ایمرجنسی کے اعلان پر امریکی عوامی نمائندوں کی شدید تنقید۔ امریکہ میں چینی باشندوں نے ریلوے کی تعمیر میں کس طرح مدد کی؟ جب ہم ایک خاتون کے پروفیشنل لائف کے لیے آسانیاں نہیں پیدا کریں گے تو وہ کس طرح پریکٹس کریں گے؟ اور ذاتی وجوہات کے باعث پریکٹس نہ کر سکنے والی خاتون ڈاکٹرز اب بن رہی ہیں آپ کی آن لائن معالج۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں ارم عباسی۔ دنیا میں تیل کی ترسیل کے اہم سمندری راستے خلیج عمان کے قریب 2 تیل بردار بحری جہازوں پر حملے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق حملے میں ایک آئل ٹینکر کو آگ لگ گئی، جس کے بعد عملے کی حفاظت کے لیے دونوں جہازوں کو خالی کروا دیا گیا۔ ایک ٹینکر کو چارٹر کروانے کے لیے تائیوان کی کمپنی نے اس میں حصہ لیا۔ ٹینکر کو نشانہ جب بنایا گیا تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس میں آگ لگی ہے، جبکہ وہاں تعینات امریکی بحری افواج نے ایک مختصر بیان میں کہا ہے کہ حملے کے بعد امریکی افواج جائے وقوع پر پہنچی مدد کے لیے، جبکہ ایران کی نیوز ایجنسی کے مطابق اس کی سرچ اور ریسکیو ٹیمز نے 44 سیلرز کو ریسکیو کیا ہے۔ یہ مبینہ حملہ ایک ایسے وقت ہوا ہے جب امریکہ اور تہران کے درمیان کشیدگی عروج پر ہے۔ خلیج فارس میں گزشتہ ماہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اور ناروے کے 4 آئل ٹینکرز پر ایسے ہی حملوں کے بعد صدر ٹرمپ نے ایمرجنسی کا اعلان کیا تھا۔ اس ایمرجنسی کا مقصد سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو امریکی کانگریس کی منظوری کے بغیر امریکی ہتھیاروں کی فروخت تھا، لیکن صدر ٹرمپ کو اس ایمرجنسی کے فیصلے پر اپوزیشن کے ساتھ خود اپنا سیاسی پارٹی سے بھی تنقید کا سامنا ہے۔ امریکی کانگریس صدر ٹرمپ کے ایمرجنسی کے اعلان کے بعد سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو کانگریس کی منظوری کے بغیر ہتھیاروں کی فروخت سے روکنے کے لیے قانون سازی کرنا چاہتی ہے۔ اس کوشش کو دونوں پارٹیز یعنی ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کے اراکین کی حمایت حاصل ہے۔ قانون سازوں کو ان دونوں ممالک کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اعتراض ہے۔ اسی سلسلے میں گزشتہ روز امریکی ایوان نمائندگان میں ایک سماعت ہوئی، جس کی تفصیل کے لیے کیپٹل ہل چلتے ہیں، جہاں اسد اللہ خالد ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اسد، یہ بتائیے گا کہ اعتراضات کیا اٹھائے گئے ہیئرنگ کے دوران؟ مینلی جو اعتراض تھا اس کمیٹی کا کہ فرسٹ آف آل تو جو بھی ہتھیاروں کی سیل ہوتی ہے اس کو کانگریس میں لانا پڑتا ہے بحث کے لیے، اور اس کے بعد 30 دن کا نوٹس دیا جاتا ہے یا 30 دن کے لیے جو ہے اس کے اپروول کا ٹائم رکھا جاتا ہے، جس میں کانگریس جو ہے اس سیل کو ہاں یا نہ میں جواب دیتا ہے، جس کے بعد وہ پوری سیل ایگزیکیوٹ ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر یہ ہتھیاروں کے معاملے میں کانگریس کا یہ ثوابدید ہے کانگریس کے پاس کہ جس میں یہ پورا سلسلہ جو ہے وہ میجر کیا جاتا ہے، اس کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ کل کی ہیئرنگ کے حوالے سے سعودی عرب میں جمال خشوگی کے حوالے سے سعودی عرب پہ کنسرنز تھے، اور اس کے بعد یو اے ای اور سعودی کی جو جوائنٹ کولیشن ہے جس کا یمن میں اٹیکس جاری ہیں، اس حوالے سے خاص طور پہ کنسرن شو کیے جا رہے تھے کہ وہاں پہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں اور وہاں پہ جو سویلینز مارے جا رہے ہیں، اور یمن میں خاص طور پہ جس طرح سے ہم اس سے پہلے بھی کافی دفعہ رپورٹ کرتے رہے ہیں کہ وہاں پہ خوراک کی کمی اور جس طرح کی جنگ کی سچویشن ہے، اس کے بعد کافی حد تک عام آبادی جو ہے، سول آبادی جو ہے وہ انفلوئنس ہو رہی ہے، وہ امپیکٹ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے کل یہ کنسرنز سامنے رکھے گئے اور کہا گیا کہ صدر ٹرمپ کو $8 ارب کی جو سیل کرنے جا رہے ہیں یو اے ای اور سعودی عرب کو، اس میں ایمرجنسی کے نفاذ کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور کانگریس کے پاس یہ چیز لانی چاہیے تھی۔ جو کانگریس کمیٹی کے چیئرمین تھے انہوں نے کہا کہ یہ ایک نظر دیکھتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ ری ایکشن انتظامیہ کی طرف سے کیا آیا۔ ان تحفظات کے پیش نظر کیا انتظامیہ نے ہمیں اعتماد میں لیا؟ نہیں۔ کیا انہوں نے حکومتی اور اپوزیشن اراکین کی یقین دہانی کرائے جانے کے اس مطالبے کو سنا کہ امریکی اسلحہ شہریوں کے قتل عام میں استعمال نہیں ہوگا؟ نہیں۔ اس کے بجائے انہوں نے قانون کی ایک مبہم، غیر واضح اور بہت کم استعمال ہونے والی شک کے تحت ایک بناوٹی ایمرجنسی کا اعلان کر کے اسلحے کی اس فروخت کو فوری مکمل کرنے اور کانگریس کی نگرانی کے کردار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اگر ایک حقیقی ہنگامی صورتحال ہوتی، اگر ہماری سلامتی واقعی خطرے میں ہوتی اور ہتھیاروں کی فروخت ہی ہمیں اس سے بچا سکتی، تو پھر آج ہم یہاں بیٹھے نہیں ہوتے۔ اصل ٹرمپ انتظامیہ کس طرح دفاع کر رہی ہے ان اعتراضات پر؟ کل جو اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے ان کو کافی گرل کیا گیا ہے اس ہیئرنگ میں، جس طرح سے یہاں پہ بھی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ جو اگر صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ڈکٹیٹر کا رول پلے کر رہے ہیں اس پورے معاہدے میں، اگر اس طرح کی ڈیل پلے کرتے ہیں تو خاص طور پہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ نے کہا کیا، اس کو ہم دیکھتے ہیں اینڈ دین ول جسٹ سی کہ کس طرح سے یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ Precise
targeting ہدف کو صحیح نشانہ بنانے کی صلاحیت عام شہریوں کی ہلاکت کو کم کرے گی، اور یہ صرف نشانہ بنانے کی صلاحیت ہی نہیں، اس کے ساتھ تربیت بھی شامل ہے۔ ہم اپنے شراکت داروں کو صرف اسلحہ نہیں بھیجتے بلکہ ان کے ساتھ لمبی مدت کے لیے شراکت داری نبھاتے ہیں، جس میں ہم ان کی دفاعی صلاحیت میں اضافے پر یقین رکھتے ہیں۔ اور اس دفاعی صلاحیت کے اضافے پہ یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ جو ریپبلکنز ہیں وہ اس چیز پہ ایگری نہیں کر رہے۔ ایون ڈیموکریٹس کا ایگری نہ کرنا تو سمجھ آتا ہے، اپوزیشن میں ہے، لیکن ریپبلکنز بھی اس پہ ایگری نہیں کر رہے، اور خاص طور پہ ان کی جانب سے جو کہا گیا کہ اگر یہ اتنی ہی ایمرجنسی کی سیل تھی تو اس میں تو 6 سے 8 مہینے یا 1 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے ٹرانسفر آف دا ویپنز پہ، تو یہ کسی بھی طرح سے ایمرجنسی کی سیل نہیں تھی، یہ صرف ایک بینیفٹ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جی ارم، یہ تھے کیپٹل ہل سے اسد اللہ خالد۔ تھینک یو فار بینگ ود اس اسد۔ سعودی عرب کو ملنے والے امریکی ہتھیار انتہا پسندوں کے ہاتھ نہ جائیں اور سعودی عرب کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو امریکہ نظر انداز کیوں کر رہا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈیلاویئر یونیورسٹی کے پروفیسر مقتدر خان۔ ویلکم ٹو دا شو مقتدر خان۔ یہ بتائیے گا کہ پہلے تو یہ جو حملے آج جو خبر آئی ہے کہ متحدہ عرب امارات میں جو گلف آف عمان ہے وہاں پر جو تازے حملے ہوئے ہیں، اس سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کشیدگی خطے میں کس طرح کم ہو سکے گی؟ دیکھیے، یہ ایک قسم سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لیے ایک گفٹ ہے۔ اگر یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جو پروپیگنڈا ہے وہ اگر کنونس کر دیتا ہے سینیٹرز کو اور کانگریس کو کہ یہ اٹیک ایران کے طرف سے آیا ہے، تو شاید یہ جو ہتھیار کا ڈیل ہے وہ ایمرجنسی کے تحت پاس ہو جائے گا، اور جو سینیٹرز اپوز کر رہے ہیں خاص طور سے ریپبلکن سینیٹرز، ان پہ کافی شدید دباؤ پڑے گا کہ وہ ٹرمپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں، کیونکہ ایران کا یہ ایک ایگریسو اسٹیپ۔ اس سے پہلے بھی ایسے حادثات ہو چکے ہیں جس میں امریکہ اور خاص طور سے جان بولٹن جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے، انہوں نے ایران کو بلیم کیا لیکن کوئی ثبوت ثابت پیش نہیں آیا۔ تو اگر یہ امریکہ یہ ایران کو سکسیسفلی بلیم کر سکتا ہے تو اس کے کئی امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ایک سعودی عربیہ کے لیے آرمز اور مزید آسانی سے بکنے لگ جائیں گے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ اور مزید سینکشنز لگا دے یا کسی یوں کہیے کہ چھوٹے ٹارگیٹس کو ہٹ بھی کر دے ایران کے ساتھ۔ تو یہ اس لیے یہ کافی سیریس ہے، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے آئل مارکیٹس میں تیل کی قیمت ایک دم بڑھ گئی ہے، اور اس سے گلوبل اکانومی پہ بھی کافی اثر ہو سکتا ہے۔ مقتدر خان، یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ یمن پہ دنیا پر یہ تنقید ہوتی ہے، امریکہ پر یہ تنقید ہوتی ہے کہ وہاں پر سعودی عرب پہ جو مبینہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ جو جنگ اس نے چھیڑ رکھی ہے اس کو روکنے کے لیے دنیا کچھ نہیں کر رہی، ایسے میں ہتھیاروں کی ڈیل کیا معنی رکھے گی؟ دیکھیے، 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو ایک کہ جو سعودی عربیہ کے جو پبلک اوپینین ہے اس کے خلاف بڑھتے جا رہا ہے امریکہ میں۔ دوسری چیز یہ یمن کے بارے میں جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں یہاں کی سوشل میڈیا میں۔ تقریباً 17,000 سویلینز مارے گئے ہیں یمن میں۔ یہ جنگ اب ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو ریپبلکن سینیٹرز تھے جو ابھی تک سپورٹ کرتے، مثلا لنزی گراہم جو ٹرمپ کے بہت بڑے سپورٹر بن گئے ہیں، وہ بھی اب سعودی عربیہ کی ہیومن رائٹس وائلیشن، سعودی عربیہ کی جو نئی ایگریسو پالیسیز ہیں اس کے خلاف وہ اب کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ امریکہ میں ایک ایسی لابی ہے جو اسرائیل کے مفادات کو بہت حفاظت کرتی ہے اور بہت مضبوط ہے، اور سعودی عربیہ جو اسرائیل کے ساتھ جو پازیٹیو ریلیشنز بنائے ہوا رکھا ہے خاص طور سے ایران کے خلاف، اور یہ ساری چیزیں اینٹی ایران امبریلا کے انڈر جسٹیفائی کی جاتی ہے۔ تو اس لیے بھی امریکہ کے پولیٹیشین ذرا ہیزیٹنٹ ہے سعودی عربیہ کے خلاف کوئی سخت ایکشن لینے کے لیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سعودی عربیہ کی طرف سے جو تقریباً $400 بلین کا جو ٹریڈ، اگر آپ کو یاد ہے ٹرمپ نے اپنی پہلی ٹرپ میں سعودی عربیہ سے جو پرومسز کی تھی، وہ بھی اس کا جابس پہ اثر ہو سکتا ہے یہاں پر۔ لیکن پبلک اوپینین اتنا بدلتے جا رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک قسم سے ایک پرماننٹ ڈیمیج ہو جائے گا سعودی یو ایس ریلیشنز۔ یہ بتائیے کہ جمال خشوگی جو سعودی بھی تھے، امریکی بھی تھے صحافی، ان کے قتل کے باوجود بھی امریکہ یا عالمی برادری سعودی عرب کی اکاؤنٹیبلٹی ضروری نہیں سمجھتی؟
देखिए मतलब वो तो एक एपिसोड था, ऐसे दूसरे मुल्कों में भी ऐसे एपिसोड्स होते हैं, लेकिन उसका जो फर्स्ट स्टेप था उसके वजह से अब यहाँ पे अमेरिकन मीडिया में ओपनली सऊदी अरेबिया के खिलाफ क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, कई उसके खिलाफ आर्टिकल्स छप रहे हैं। अगर 5-6 साल पहले देखते हैं तो सऊदी अरेबिया की तनकीद बहुत मिनिमल होती थी अमेरिकन मीडिया में, लेकिन अब तो हर मीडिया में, लोकल मीडिया में, टेलीविज़न पे सऊदी अरेबिया की ह्यूमन राइट्स पॉलिसीज़, सऊदी अरेबिया की यमन में जंग और उनके जो क्राउन प्रिंस थे जो यहाँ पर एक लंबी दौरा करके गए थे, मिलियंस ऑफ डॉलर उन्होंने पब्लिसिटी में खर्च किया था, वो सारे के सारे मतलब वो पर्सना नॉन ग्राटा बन गए हैं MBS, वो अमेरिका में नज़र भी नहीं आते। तो मुझे लगता है कि सऊदी अरेबिया की जो बेलिजरेंट फॉरेन पॉलिसी है उसके पब्लिक ओपिनियन पर काफ़ी असर करेगा। और लेकिन जब तक सऊदी अरेबिया के पास डिस्पोजेबल कैश है, तकरीबन 400-500 बिलियन डॉलर हर साल ट्रेड के लिए, जब तक वेस्टर्न ममालिक उसको टॉलरेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच मुक्तदर खान। ये थे मुक्तदर खान, डेलावेयर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। सन 2015 में एक नए शादीशुदा मुस्लिम अमरीकी जोड़े और बीवी की बहन को कत्ल करने वाले एक शख्स को 3 बार उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। नॉर्थ कैरोलिना के शहर चैपल हिल में कत्ल किए जाने वाले तीनों मुसलमान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे, जबकि कत्ल क्रेग हिक्स उनका पड़ोसी था। मकतूलून बरक़ात उनकी बीवी और साली के घर वालों और इस्तगासा के मुताबिक क्रेग हिक्स ने इन तीनों को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया क्योंकि वो मुसलमान थे। मकतूल बहनों यसर और रज़ाना अबू सालेह के वालिद ने अपने एक बयान में कहा कि उनकी बेटियों ने उन्हें क्रेग हिक्स की जानिब से नफ़रत अंगेज़ रवैये के बारे में आगाह किया था। मकतूलीन के ख़ानदान मुजरिम पर नफ़रत के जराइम के तहत मुकदमे के ख्वाहिशमंद थे, ताहम तफ्तीशकारों के मुताबिक उन्हें इस जुर्म को नफ़रत पर मबनी करार देने के लिए काफ़ी सबूत नहीं मिले थे। मीडिया की आज़ादी पर नज़र रखने वाली बैनुल-अक़वामी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की साल 2019 की रिपोर्ट में रूस को सहाफ़ती आज़ादियों के इंडेक्स में 149वें नंबर पर रखा गया है। ये दर्जाबंदी उसे वेनेज़ुएला और बांग्लादेश के दरमियान ला खड़ा करती है और सहाफ़ती आज़ादियों के लिहाज से 48वें नंबर पर आने वाले अमेरिका के मुकाबले में 100 दर्जे पीछे होने की निशानदेही करता है। रूस में काम करने वाले सहाफ़ियों को इस हवाले से किन मुश्किलात का सामना है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कई सौ एहतजाजियों ने उस जेल के सामने मुजाहरा किया जहां पुलिस ने मेडोजा नामी आज़ाद सहाफ़ती इदारे से मुंसलिक रूसी रिपोर्टर इवान गोलोनोव को घर में मुनशियात की लेबॉरेटरी चलाने के इल्ज़ाम में कैद कर रखा है। गोलोनोव, जो रूसी हुकूमत की करप्शन के बारे में लिखते हैं, इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं। यही जज्बात उनके मुदीरान और हामियों के भी हैं। ये समझना कि जो शख्स मॉस्को में करप्शन के बारे में लिखता हो उसके घर में मंशियात की लेबॉरेटरी होगी, निहायत बेवकूफ़ी की बात है। इवान गोलोनोव का केस, जो अब 2 महीने की जेल काट रहे हैं, मुल्क के सबसे मुअज़्ज़ज़ अखबार कोमरसॉन के एक स्कैंडल मंजर आम पर आने के फौरी बाद सामने आया। अखबार की सियासत पर रिपोर्टिंग करने वाले 2 सहाफ़ियों को अचानक नौकरी से उस वक्त बर्खास्त कर दिया गया जब एक आर्टिकल में ज़राए के हवाले से लिखा गया कि फेडरेशन काउंसिल की चेयरपर्सन वैलेंटीना मैत्वियेंको को, जो मुल्क की बाअसर शख्सियात में से एक हैं, ओहदे से हटाया जा रहा है। हम तवातुर से हुक्काम के मुमकिन तबादलों पर लिखते रहते हैं और हर बार ये खतरा रहता है कि शायद किसी को ये बात पसंद ना आए। इस बार हमें हरगिज इस किस्म के रद्द-ए-अमल की तवक्को नहीं थी जिससे बात इस हद तक जा पहुंचेगी। सहाफ़ियों की बरतरफी पर रद्द-ए-अमल गैर मुतवक्को साबित हुआ। अखबार से मुंसलिक 10 सहाफ़ियों ने, जो सियासी मामलात पर लिखते थे, इस्तीफ़ा दे दिया। जब मैंने सुना कि उन्हें अपना काम करने पर नौकरी से निकाला जा रहा है, वो बात को शाये करना मेरी जिम्मेदारी थी। खबरों को पहले सफ़े पर शाये करना, तो मैंने सोचा इन हालात में मैं अपना काम सरअंजाम नहीं दे सकता। तज्ज़िया निगारों का कहना है कि इस वाक़े से रूस में सहाफ़त की मौजूदा सूरत हाल का पता चलता है, जहाँ रियासत के बारे में मनफी रिपोर्टिंग की गुंजाइश कम हो चुकी है। किसी न किसी को अब एहसास हो जाना चाहिए कि सियासत पर लिखने वाले सहाफ़ियों को अपने मुदीरान के अलावा अंदरूनी रुकावटों का सामना है। लोगों को मालूम है कि कुछ मामलात में लिखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऐसी तहरीर कभी नहीं छपेगी। मेडोजा ऑनलाइन अखबार के लिए काम करने वाले सहाफ़ी, डोस्ट टीवी चैनल या फिर एको ऑफ मॉस्को रेडियो चंद ही ऐसे मीडिया इदारे हैं जो रियासत के बराह रास्त कंट्रोल में नहीं या क्रेमलिन से मंसूब अफराद के ज़ेर असर नहीं। लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों से इन इदारों का काम करना आसान नहीं रहा। खुसूसन सदर पुतिन के मौजूदा दौर में हालात पेचीदा, बल्कि बाज़ मरतबा तो ख़तरनाक भी हो चुके हैं। मॉस्को से ओल्गा पवलोवा और रिकार्डो मार्टिना की रिपोर्ट के साथ अमान अजहर, वॉइस ऑफ अमेरिका।
پاکستان کے بارے میں اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، اور اگر آپ کو ویب سائٹ تک رسائی میں مشکل ہو رہی ہے تو آئیے facebook.com/VOA Urdu کے پیج پر، جہاں آپ کو ہماری تمام کانٹینٹ بآسانی ملے گی۔ اب ذکر پاکستان کا۔ پاکستان میں خواتین ڈاکٹرز کی کمی اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ گھریلو ذمہ داری، شادی اور بچوں کی وجہ سے اپنی پریکٹس جاری نہیں رکھ پاتی۔ یہ تعداد 85,000 سے بھی کئی زیادہ بتائی جاتی ہے۔ صحت کہانی ایک آن لائن علاج کا ایسا فورم ہے جس میں اس طرح کی ڈاکٹرز گھر سے بیٹھے مریض کا علاج کر رہی ہیں، جن سے ان میں اعتماد بھی بڑھ رہا ہے اور خواتین مریضوں کو بھی خاتون مولد سے بات کرنے کی آسانی ہو رہی ہے۔ کراچی سے سدرا ڈار کی یہ رپورٹ۔ رات میں جب ہوتا تو انہوں نے تھرمامیٹر سے لیا یا ایسے؟ بنش ڈاکٹر ہیں، لیکن شادی کے بعد بیٹی کی پیدائش اور گھریلو ذمہ داریوں کے سبب وہ اپنی پریکٹس جاری نہ رکھ سکیں۔ رمضان کی وجہ سے یہ پانی کم پی رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بیمار ہو رہی ہیں۔ 2 برس قبل انہوں نے آن لائن کنسلٹنسی کے ذریعے میڈیکل کی فیلڈ سے ٹوٹا رشتہ جوڑ لیا۔ ڈاکٹر سارا اور ڈاکٹر عفت کی کہانی بھی ان سے مختلف نہیں، جو شادی کے بعد میڈیکل کی فیلڈ کو وقت نہ دے سکیں، اور اسی بات نے ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم بنانے کی ہمت دی جو ان جیسی ڈاکٹرز کو واپس فیلڈ میں لا سکے۔ صحت کہانی نیٹ ورک میں 1500 ڈاکٹرز ہیں، جبکہ 60 ڈاکٹر آن لائن کلینک کر رہے ہیں۔ لوگوں کے پاس فیمیل ڈاکٹر کا جب ایکسیس نہیں ہوتا تو کتنی ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہاں پر پھر وہ جگہ کویکس یا حکیم یا ایسے لوگ جن کو ہیلتھ کیئر نہیں کرنی چاہیے وہ لوگ لے لیتے ہیں۔ جو نرسز، جو کمیونٹی مڈ وائز، جو لیڈی ہیلتھ وزٹرز ہمارے ہاں گاؤں دیہاتوں میں کام کر رہی ہیں اور اپنے کلینکس چلا رہی ہیں، ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ وہ ایک بیٹر ہیلتھ کیئر ورکر بن سکیں، اور ان کو ایک سافٹ ویئر سکھاتے ہیں، ایک ٹیلی میڈیسن سافٹ ویئر، جس کے ذریعے جو بھی پیشنٹ ان کے کلینک میں آتا ہے اس کو وہ ہمارے نیٹ ورک آف آن لائن ڈاکٹر سے لنک کر دیتی ہیں ایک لیپ ٹاپ کے ذریعے۔ صحت کہانی کی کو فاؤنڈر ڈاکٹر عفت کا کہنا ہے کہ بیشتر ڈاکٹرز کا پریکٹس جاری نہ رکھنے کی وجہ گھریلو مسائل اور اسپتال میں سہولیات کی کمی ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہمارے یہاں کتنے ہاسپٹلس ہیں جس میں ڈے کیئر سروسز موجود ہیں بچوں کے لیے، تو وہ خواتین جو بہت ایکٹیولی کام کرنا بھی چاہتی ہیں، شاید سپورٹ بھی ہیں ان کے پیچھے، لیکن جب ہم ایک خاتون کے پروفیشنل لائف کے لیے آسانیاں نہیں پیدا کریں گے تو وہ کس طرح پریکٹس کریں گے؟ مائیگرین کا بھی درد جیسے پورے جسم میں رہنے لگا۔ کراچی سمیت ملک بھر میں کام کرنے والی 25 کلینک میں ڈاکٹر کا مریض سے رابطے کا ذریعہ ایک ماہر تربیت یافتہ نرس ہوتی ہے، جس نے ان دونوں کے تعلق کو مضبوط بنایا ہوا ہے۔ پیشنٹس آتے تھے تو ہم بولتے تھے ہم آپ کی جو ہے نا آن لائن ڈاکٹر سے بات کرواتے، تو پیشنٹس پریشان ہو جاتی تھی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ابھی مجھے ڈاکٹر دیکھے گی نہیں، فلان جگہ پہ میں گئی تو وہ ڈاکٹر نے مجھ سے صرف 2 منٹ بات کی، اور تو مجھے جب وہاں تسلی نہیں ہوئی تو یہ کیا مجھے لیپ ٹاپ پہ کیسے دیکھے گی یا فون پہ کیسے ہم بات کریں گے۔ تو پھر ہم ان کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں، پھر ڈاکٹر ان کو اتنی اچھی طرح مطمئن کرتے ہیں کہ وہ سیکنڈ ٹائم اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی لے کے آتے ہیں۔ اس طریقہ کار سے خواتین مریضوں کو خاتون ڈاکٹر کے ساتھ اپنی بیماریوں پر بات کرنے کی آسانی ملی ہے جو پہلے نہ تھی۔ یہ ٹیکنالوجی کا ہی کمال ہے کہ مریض اور معالج کے درمیان کتنا ہی فاصلہ ہو، اس آن لائن علاج کی سہولت کی وجہ سے یہ دوری معنی نہیں رکھتی۔ اس سے ایک طرف مریضوں کو شفا مل رہی ہے، وہیں کسی بھی وجہ سے اپنی پریکٹس جاری نہ رکھنے والے ڈاکٹرز کو گھر بیٹھے انسانیت کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتہ کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر۔ خلا میں سفر کرنے کا خواب ہم میں سے کئی لوگ دیکھتے ہیں، لیکن اب ناسا نے اس خواب کو حقیقت کا رنگ دینے کا اعلان کیا ہے۔ ناسا کے مطابق وہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کو عام شہریوں کے لیے کھول رہے ہیں۔ 2020 تک ہر سال 2 نجی خلا بازوں کو خلا میں رہنے کی ٹریننگ کے بعد بوئنگ اور اسپیس ایکس کی مدد سے خلا میں بھیجا جائے گا، جہاں وہ 30 دن گزار سکیں گے، لیکن اس ایڈونچر کے لیے ایک بھاری رقم بھی ادا کرنی ہوگی۔ خلا میں ایک رات گزارنے کی قیمت $35,000 ہوگی، جبکہ خلا تک پہنچنے اور وہاں سے واپس آنے کے لیے $58 ملین ادا کرنے ہوں گے۔
ناسا کے اس اقدام کا مقصد ادارے کی ابتدائی کامیابیوں کو عوام کے لیے کھولنا اور نئے مشنز کو کھوجنا ہے۔ ناسا کا مقصد 2024 تک چاند اور اس کے بعد مارس کو عام شہریوں کی رسائی کے لیے ممکن بنانا ہے۔ آج امریکہ اور چین تجارتی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن چینیوں کا امریکہ کی ترقی میں بہت اہم کردار رہا ہے۔ امریکہ کے مغرب سے مشرق کو ملانے والی ٹرانس کانٹیننٹل ریلوے کی تعمیر میں چین سے آنے والے محنت کشوں کا خون پسینہ شامل ہے۔ اس ریلوے لائن کو بنے 150 سال مکمل ہونے کے موقع پر واشنگٹن میں قائم اسمتھسونین نیشنل میوزیم آف امریکن ہسٹری نے ایک نمائش کا اختتام کیا ہے۔ اس موقع پر وائس آف امریکہ نے چند ایسے چائنیز امریکن سے بات کی ہے جن کے آباد و اجداد نے اس میگا پروجیکٹ کی کامیابی میں حصہ ڈالا تھا۔ تفصیل دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سن 1869 میں امریکہ کے مغربی اور مشرقی علاقوں کو ٹرانس کنٹیننٹل ریلوے کے ذریعے منسلک کر دیا گیا۔ اس سے نہ صرف 6 ماہ کا سفر ایک ہفتے میں ممکن ہوا، بلکہ اس سے پوری قوم کو تبدیل کرنے میں مدد ملی۔ بنیادی طور پر امریکہ کے بارے میں یہ معاشی مواقعوں، تارکین وطن اور بنیادی ڈھانچوں کی تعمیر کی عظیم کہانی ہے۔ یہ رکاوٹوں اور ان پر قابو پانے کے بارے میں ہے۔ ریلوے کی تعمیر کے 150 سال پورے ہونے اور اس کی تعمیر میں مدد کرنے والوں کی یاد میں نیشنل میوزیم آف امریکن ہسٹری نے ایک نمائش کا اہتمام کیا ہے۔ تعمیر میں حصہ لینے والوں میں زیادہ تر چینی تارکین وطن تھے۔ یہ لوگ اپنے ساتھ اپنی ثقافت، خوراک اور روایات بھی لائے، جو آج کے امریکہ میں تنوع کا سبب بنا۔ مغرب کی جانب ٹرانس کانٹیننٹل ریل روڈ پر کام کرنے والے 90% چینی تھے۔ ان چینی مزدوروں کو بہت سی رکاوٹوں کا سامنا تھا۔ ان کی محنت کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، مگر ان کے بارے میں بہت زیادہ خوف بھی پایا جاتا تھا، کیونکہ یہ چینی مغرب میں پہلے سے بسنے والے سفید فاموں سے مختلف تھے۔ جب تعمیر شروع ہوئی تو مغربی ساحل پر چھوٹے سے شہر سیکرامنٹو میں مزدوروں کی کمی تھی۔ 10,000 سے زائد چینی مزدوروں کو روزانہ $1 یا $2 کی اجرت پر سخت کام کے لیے رکھا جاتا۔ ایک بیلچے اور 5 کلو گرام وزنی کدال اور ہتھوڑے کی مدد سے وہ روزانہ 5 میل پٹڑی بچھا لیتے۔ چنگ شیان وانگ کے پردادا ہوئی کھن 14 برس کی عمر میں امریکہ آئے اور اس پروجیکٹ کے علاوہ ایک خاندان کے لیے بھی کام کرتے رہے۔ وہ ایک مسیحی امریکی خاندان کے گھر میں کام کرتے اور ہفتے کے $1.5 کماتے رہے۔ وہاں خاتون خانہ نے انہیں کچھ بنیادی انگریزی سکھائی اور کچھ عرصے بعد وہ جو کچھ سیکھتے دوسرے چینی مزدوروں کو سکھاتے۔ وہ روزانہ رات کو دوسروں کی مدد کے لیے انہیں پڑھاتے۔ کانگریس کے رکن بھی اس نمائش کو دیکھنے آئے۔ آج کا دن یادگار ہے کیونکہ اسمتھسونین اعتراف کر رہا ہے کہ چینی مزدوروں نے ٹرانس کانٹیننٹل ریل روڈ کی تعمیر میں اتنا زیادہ حصہ ڈالا۔ مشرق اور مغرب کی اطراف سے تعمیر کی جانے والی ریل کی پٹڑیوں کو مئی 1869 میں ایک دوسرے سے ملا دیا گیا اور تعمیر مکمل ہونے کے موقع پر سونے کی بنی ایک بڑی مخصوص میخ کو آخری کیل کے طور پر ٹھونک دیا گیا۔ میکسیم ماسکلکوف کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ جہاں ایک طرف چینی مزدور امریکہ کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے تھے، وہیں ان کی بڑی تعداد کی آمد سے امریکن پریشان ہونے لگے۔ انہیں خدشہ ہوا کہ اپنے ہی ملک میں انہیں ملازمت نہیں ملے گی، ان کا کلچر بدل جائے گا، بالکل ویسے ہی جیسے آج امریکہ کے بعض حلقے لاطینی امریکیوں اور مسلمانوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اس وقت لوگوں کے خدشات کو دیکھتے ہوئے 1882 میں کانگریس نے چائنیز ایکسکلوژن ایکٹ منظور کیا، جس کے تحت اگلے 10 سالوں تک چین سے لیبر کی آمد پر پابندی لگا دی گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وفاقی حکومت نے مقامی آبادیوں کے طرز زندگی کے تحفظ کو وجہ بنا کر نسل کی بنیاد پر لوگوں کی امریکہ آمد روکی۔ اس پابندی میں نئے ناموں کے ساتھ 1982 کی دہائی تک توسیع ہوتی رہی، جس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کوٹے کا نظام متعارف کرایا گیا۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تھا ویو 360۔ فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/view اردو کے پیج پر، تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ ارم عباسی کو دیجیے اجازت۔